अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर, बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए। किया तो मेरे जहन में ये शेर गर्दिश कर रहा था, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। दावत देता हूँ तकरीर के लिए मोहम्मद साद इब्न मोहम्मद राशिद। इस शेर के साथ, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मोहम्मद साद। حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد صدر عالی وقار، مشرق و مربی استاذ محترم، میرے عزیز طلباء و طالبات، جملہ سامعین کرام، آج یقیناً ہم سبھی بھارتی شہریوں کے لیے فرحت و نصرت کا مقام ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز بھارت کا 75واں جشن یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ آج بھی یہ 26 جنوری کا دن ہمیں ان عظیم رہنماؤں کی یاد دلا رہا ہے جنہوں نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرکردگی میں مساوات کا علم بردار، ملک کی ترقی کا ضامن ایک مثالی دستور و آئین وطن عزیز کے لیے تیار کیا، جس کی بنیاد پر ہی ہندوستان کا شمار دنیا کے عظیم ترین جمہوری ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے باہمی اخوت و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ پیغام عام کرتے ہیں، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ معزز سامعین، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک 15 اگست یوم آزادی یا سوتنترتا دیوس، جس دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ دوسرا 26 جنوری، جسے یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے یا گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے، جس دن ہمارا ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ محترم حضرات، آزاد ہندوستان کا اپنا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کو ملک کا موجودہ دستور بنانے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث ہوئی۔ پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے دستور پر دستخط کیا اور 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اسی دستور و آئین کی بنیاد پر اپنے ملک کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے۔ اب ہر سال باشندگان ہند و برادران وطن 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر پورے جوش و خروش اور دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں۔
محترم حضرات، ہم سبھی بھارتی شہریوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ہم سبھی کو اپنے وطن کے آئین و دستور کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ملک میں ایک خاص فکر کے حاملین برادران وطن نے ملک کے دستور کی جس طرح دھجیاں اڑائی ہے، اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا ہے، فرقہ پرستی کو فروغ دیا ہے، مذہب اور دھرم کے نام پر جو سیاسی کھیل کھیلا ہے، فرقہ وارانہ فسادات میں، حکومت کی پشت پناہی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں اب جمہوریت ہی باقی نہ رہی. ایک خاص فکر کے حاملین نے ملک کی جمہوریت کو اپنے خونی پنجوں سے جس طرح دبوچ لیا ہے اور آئے دن ملک کے جمہوری تقدس کو پامال کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے ارادے نیک نہیں. یہ جمہوریت کے دشمن ہے، آئین کے قاتل ہے، دستور کے لٹیرے ہے، اور یہ لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے منصوبوں کو کامیاب کرنے میں شب و روز تگ و دو کر رہے ہیں، اور حکومت جو جمہوریت کی محافظ ہے وہ بھی جمہوریت کے ان لٹیروں کا ساتھ دے رہی ہے. ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سبھی برادران وطن کو مل کر ان چند فرقہ پرستوں کے خلاف اور فرقہ پرستوں کا ساتھ دینے والے حکومتوں کے خلاف آئین کی بقا اور جمہوریت کی سلامتی کے لیے متحد ہو کر انہیں ان کے منصوبوں میں ناکام بنائے، تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور 26 جنوری یوم جمہوریہ مناتے ہوئے خوب خوشی و مسرت محسوس کرے. پھر دیار ہند کو آباد کرنے کے لیے جھوم کر اٹھو وطن آزاد کرنے کے لیے. محترم حضرات، اس بار ہم 75واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے اور ساتھ ہی ساتھ پورے ملک کے مدارس، کالجز اور اسکول دفاتر میں جشن یوم جمہوریہ منایا جائے گا. کاش کہ اس جشن زرین کے موقع پر حکمرانوں کے ذریعے جمہوریت کی بقا اور آئین کی سلامتی کے لیے حلف لیا جاتا اور اس پر عمل بھی کیا جاتا. نفرت بھرے ماحول کو امن و آشتی اور اخوت و بھائی چارے سے بدلنے کی بات کی جاتی. مساویانہ آئین حقوق کو یقینی بنایا جاتا. ملک کے دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے میں امتیاز نہیں برتا جاتا. گنگا جمنی تہذیب کی لاج رکھی جاتی، اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والی زبانوں پر لگام لگایا جاتا. گو رکشا کے نام پر بے قصور مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا. لو جہاد اور گھر واپسی کے نام پر آتنک کا راج قائم کرنے والوں کو طوق سلاسل پہنایا جاتا. تو یقیناً یوم جمہوریہ کے معماروں کے لیے یہی سچی خراج عقیدت ہوتی. خون کی قسطیں تو کہیں دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا. معزز سامعین، جشن جمہوریہ کے موقع سے اس بات کے احساس سے ہم سبھی شاداں و فرحاں ہیں کہ دستور میں ہمارے حقوق لکھے ہوئے ہیں. آج نہیں تو کل ہمارے حقوق ضرور مل جائیں گے، ہمیں ضرور مل جائیں گے. دستور ہند کے دفعہ 16 میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ سرکاری ملازمت میں ذات پات اور دھرم کے نام پر کوئی تعصب نہیں برتا جائے گا. دفعہ 29 میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کو اپنے ادارے قائم کرنے کی اجازت ہے اور اپنے تہذیب پر عمل پیرا ہونے اور اس کو محفوظ رکھنے کی بھی اجازت ہے. دفعہ 25 اور 28 میں آزادی مذہب کی ضمانت دی گئی ہے، جس کی بنیاد پر ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے. دفعہ 30 میں اقلیتوں کو حقوق کو مزید مضبوطی فراہم کی گئی ہے.
تقسیم ہند کے وقت مسلمانان ہند نے اس وطن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جس فیصلے پر انہیں فخر ہے، کیونکہ یہ ان کی پیدائشی سرزمین ہے، ایسی سرزمین ہے جس کی آباری مسلمانوں کے آبا و اجداد نے اپنے لہو سے کی ہے۔ آج بھی مسلمان اس ملک کی ہماگیر ترقی میں اپنے کردار کو بخوبی نبھا رہا ہے اور نبھاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ صدا لگاتے رہیں گے۔ تن من مٹائے جاؤ تم نام وطن پر، تن من مٹائے جاؤ تم نام وطن پر، اپنی جان لٹائے جاؤ تم نام وطن پر۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے ہم نے جو خواب سجائے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر انت تک جدوجہد کرنی ہوگی۔ لال فلک چند جی نے کیا خوب کہا ہے، جوانوں دے دو اپنے خون کا قطرہ قطرہ، جوانوں دے دو اپنے خون کا قطرہ قطرہ، لکھا جائے گا لہو سے بھارت کو فرمان آزادی۔ آئے ہم سبھی بھارتی شہری یہ احساس لے کر جشن منائے کہ 75ویں یوم جمہوریہ کی یہ نئی صبح ہمارے لیے ایک نئی کرن لے کر نمودار ہوئی ہے۔ خداوند متعال ہمارے پیارے وطن بھارت کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس چمن کو ہمیشہ شاداب و آباد رکھے، دشمنان وطن سے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم نے سینچا ہے لہو دے کے تیرے گلشن کو، ہم نے سینچا ہے لہو دے کے تیرے گلشن کو، اے وطن ہم کبھی غدار نہیں ہو سکتے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کے فصیلے پہ کھڑا ہوں، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی وفا کی خوشبو آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحیات اسلامک ایجوکیشن سینٹر بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے